دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان آخرہ آر دوز، وہ اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں. صراط مستقیم پہ اگر آپ جا رہے ہیں the only one thing that can distract you is your desires کا تھاٹ کہیں سے بھی آ سکتا ہے اور وہ آپ کو کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے یار میں جو ہے نا سارے فرقے ختم کر دوں گا، اب سب میرے پاس آ جاؤ، اور جب سب آپ اس کے پاس چلے گئے وہ ایک اور فرقہ بن گیا. Don't let them distract you from the day of judgment. Don't let them distract you from salah. Those who don't believe in that، جو خود اس میں بلیو نہیں کرتے، اور جو بذات خود اس میں بلیو نہیں کرتے، جیسے کہتے ہیں if you don't believe in this it means you believe in that. For example ایک بندہ کہتا ہے I do not believe in God. اگر وہ خدا میں بلیف نہیں کرتا تو یہ بھی تو اس کا اپنا بلیف ہے نا کہ خدا نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. صدق اللہ العظیم. Don't let them distract you from the day of judgment. Don't let them distract you from salah. Those who don't believe in that، جو خود بذات خود اس میں بلیو نہیں کرتے، اور جو بذات خود اس میں بلیو نہیں کرتے، جیسے کہتے ہیں if you don't believe in this it means you believe in that. ٹھیک ہے، ویری سمپل. اگر آپ اس میں بلیو نہیں کرتے تو کسی اور چیز میں بلیو کرتے ہوں گے. فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے I do not believe in God، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایتھیسٹ. ایسا ہی ہے. سو اگر وہ خدا میں بلیو نہیں کرتا تو یہ بھی تو اس کا اپنا بلیف ہے نا کہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ خدا کے نہ ہونے میں بلیو کرتا ہے. اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے یار میں جو ہے نا سارے فرقے ختم کر دوں گا، اب سب میرے پاس آ جاؤ، اور جب سب آپ اس کے پاس چلے گئے وہ ایک اور فرقہ بن گیا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس کہ دوز ہو ڈو ناٹ بلیو آخرہ آر دوز واتبع، کیونکہ اگر وہ آخرت میں بلیو نہیں کرتے، اس میں ایمان نہیں لاتے، تو وہ کسی اور چیز پہ بلیو کرتے، وہ کسی اور چیز کو مانتے ہیں. وہ کیا ہے؟ واتبع ہواہ، وہ اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں. اتباع، رائٹ. اور جو پھر ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں اور اگر آپ پھر ان کو فالو کرنے لگ جائیں گے فترضى، یعنی پھر آپ ڈسٹروائے ہو جائیں گے. اب یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ، واٹ از ڈیزائرز؟ ہوا، آپ نے سنا ہوگا ہوا، ٹھیک ہے، کہ جی ہوا کو فالو کر رہے ہیں، ڈیزائرز کو فالو کر رہے ہیں. ایک اور لفظ بھی ہے آپ نے سنا ہوگا، ہوا. ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے نا کہ نہیں؟ ٹھنڈی ہوا، گرم ہوا، تیز ہوا، سلو ہوا. سو جو لفظ ہوا ہے، جو ڈیزائرز والا ہوا ہے، اٹ مینس کہ ایسی چیز کو جب آپ فالو کرنے لگ جائیں یا ایسی چیز کو ماننے لگ جائیں جو بذات خود آپ کی زندگی کے اندر جو ہے نا فیلئر لے کر آ رہی ہو. سو ڈیزائر بائی اٹ اون مینس سم تھنگ دیٹ برنگس فیلئر ٹو یور لائف، جو آپ کی زندگی کے اندر فیلئر لے کر آتا ہے. اینڈ دین جو ہوا ہے، فار ایگزامپل ہوا چل رہی ہوتی ہے تو کہیں سے بھی وہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے. جب وہ کہیں سے بھی چل رہی ہے، ایسے ہی جو آپ کی زندگی میں ڈیزائرز ہیں، وہ تھاٹ کہیں سے بھی آ رہا ہے، جب وہ کہیں سے بھی آ رہا ہے وہ آپ کو کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ون صراط مستقیم. سو صراط مستقیم پہ اگر آپ جا رہے ہیں the only one thing that can distract you is your desires. اور وہ ڈیزائرز کا تھاٹ کہیں سے بھی آ سکتا ہے اور وہ آپ کو کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے، اور جو کہیں کا ہوتا ہے وہ ایک جگہ کا نہیں ہوتا. اینڈ دین جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے فترضى، ردا کہتے ہیں when someone falls from a cliff. ایک ماؤنٹین پہ آپ ہیں اور آپ وہاں سے گر جائیں، اسے فترضى کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اب سوچیں مزے کی بات یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا چن کے لفظ رکھا فترضى. موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم کہاں ہیں جب بات ہو رہی ہے؟ پہاڑ پہ. اور پہاڑ پہ ان کو کیا اچھا مقام مل رہا ہے کہ اللہ ان سے بات کریں یا نہیں مل رہا؟ اچھا مقام مل رہا ہے. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پھر کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ یہ جو تمہیں مقام ملا ہے، یہ جو تم یہاں ملاقات پہ آئے ہو، دیٹ از جسٹ بیکاز یو آر کنٹرولنگ یور ڈیزائرز. بٹ اف یو اسٹارٹیڈ فالوئنگ دیم اینڈ اف یو اسٹارٹیڈ فالو یور ڈیزائرز یو ول فال فرام دا ماؤنٹین. فترضى، you will be destroyed. And obviously this is very more relatable to us. کہ اچھا، اور اب سمپل بات ہوئی ہوتی ہے کہ یار ڈیزائرز کیسے آپ کو تباہ کر سکتی ہیں؟ کوئی مجھے بتا دیتے ڈیزائرز کیسے آپ کو تباہ کر سکتے ہیں؟ You get trapped into the cycle. You get trapped in the desire cycle. گلٹ میں لے جاتی ہیں. ڈیزائرز آپ کو گلٹ میں لے جاتی ہیں.
ایکچولی جو پرپز ہے آپ کو اس سے آپ اسٹرے ہو جاتے ہیں. آپ کا ایکچوئل پرپز ہے آپ اس سے اسٹرے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اینی تھنگ ایلس؟ جو آپ ایڈکشن ایڈکشنز ہو جاتی ہیں آپ کو, اور ایڈکشنز نقصان دیتی ہیں آپ کو, آپ کا فوکس خراب ہو جاتا ہے. جی باس. دس اور دیٹ والا کانسیپٹ, دس, اگر ہم ڈیزائرز کو فالو کرتے رہیں گے تو ہم جو سیدھا راستہ صراط مستقیم ہم اس کو بھول جائیں گے. آپ اس کو بھول جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ جو الہ بنا لینے والا کانسیپٹ, الہ بنا دینے والے کانسیپٹ ہوگا. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک ایموشنل وے میں قرآن نہیں پڑھانا چاہتا. میں تھوڑا آپ کو چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ آپ ان بھائی کو کہیں گے نا ان کی اتنی داڑھی ہے مجھ سے لمبی, آپ انہیں کہیں گے بھائی ڈیزائرس کو نہیں مانو گے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کا ہاتھ بھی چومیں گے. لیکن جو لمز اور بیانیوں کا بچہ ہے جس نے پڑھا ہی ایرسٹوٹل کو ہے اور اس نے فلاسفی پڑھی ہے, اس کو تو یہ نہیں باتیں اچھی لگیں گی کہ کیوں بھائی. اچھا وہ کہے گا کہ آپ اسے کہیں گے کہ ڈیزائرس کو فالو نہیں کرنا چاہیے, تو کہے گا کیوں ڈیزائرس کو نہیں فالو کرنا چاہیے, کیا جواب دیں گے آپ؟ کیوں قرآن میں کہا ہے, تو کہے گا قرآن کو نہیں مانتا. ختم بات. اینڈ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا دینے کو. ختم ہو گئی نا یہاں بات. آپ کہتے ہیں ڈیزائرس کو نہیں فالو کرو یار, آپ اسے کہتے ہیں یار میں نے بھی چنگی لگتی ہے کڑی لیکن میں نہیں دیکھ رہا نا, تو بھی نہ دیکھ. تو وہ کہے گا کیوں, میری آنکھیں میری مرضی. تو آپ کہتے ہیں نہیں ڈیزائرس کو نہیں فالو کرنا چاہیے. جو ڈیزائرس کو فالو کرتے ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. قرآن میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں, تو کہتے ہیں بھائی کیڑا قرآن, میں تو نہیں مانتا. اچھا آپ کہیں گے نہیں یار وہ قرآن جو اللہ نے اتارا, وہ کہتے ہیں میں تو تمہارے اللہ کو نہیں مانتا. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہمیں ان بچوں کو کبھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نا بالکل جو ہے نا ہر چیز کو لاجیکلی سمجھیں اور سمجھائیں اور سب کچھ کریں, لیکن ایٹ لیسٹ دا بیئر منیمم از کہ جب وہ اس طرح کی بات کرے آپ کا اپنا دین تو نہ ڈگمگائے نا. ہم اس کو جواب تو نہیں دے پاتے کبھی, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم خود بھی شک کرنے لگے تھے, ہاں یار بات ٹھیک تو کر رہے ہیں. اس کے سامنے کہیں گے یار انا للہ و انا الیہ راجعون, کیا کہہ رہے ہو تم, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بعد میں ہم کہتے ہیں یار ویسے بات ٹھیک ہے, بات تو صحیح تھی اس کی. Have you ever heard about id, ego and super ego? سگمنڈ فرائڈ نے سائیکو اینالیٹیکل تھیوری دی تھی جس کے اندر ایکسپلین کیا تھا کہ آپ کے اندر ڈیزائرز کیوں ہیں, آپ کیوں جو ہے نا چاہتے ہیں کہ آپ وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, ایک محبت کی کیوں انسان کو طلب ہے, وہ کیوں چاہتا ہے اس کو ایموشنل سپورٹ ملے, وہ کیوں چاہتا ہے اس کی اولاد ہو, وہ کیوں چاہتا ہے اس کے پاس پیسے ہوں. اس نے ایک لاجیکل ریزن دیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں ایڈ, ایگو اینڈ سپر ایگو. سو ایڈ آئی ڈی ویری سمپل, آئی ول ناٹ ڈائیو انٹو سائیکالوجی, بٹ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں. ایڈ آئی ڈی ایڈ مینس فالوئنگ یور ڈیزائرس. ٹھیک ہے. لڑکی کو فالو کرنا, پیسوں کو فالو کرنا, فیم کو فالو کرنا, جو بھی آپ کی ڈیزائر ہے, اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اٹ مینس یو آر ڈوئنگ اٹ, یو آر فالوئنگ یور اٹ. یہ آپ کی ہیومن باڈی کا ایک پارٹ ہے, یعنی سائیکولوجیکل ایک پارٹ ہے. اب جو میں ڈیزائرس فالو کر رہا ہوں وہ غلط ہو سکتی ہیں. اچھا ایک بندہ فار ایگزامپل کہتا ہے میرا دل کر رہا ہے میں جو ایک لڑکی کو مار دوں, اس کی وہ کہتا ہے میری ڈیزائر ہے, خواہش ہے. صحیح ہے, یہ غلط ہے. کون ڈیسائیڈ کرے گا غلط ہے؟ موریلٹی ڈیسائیڈ کرے گی غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں موریلٹی ڈیسائیڈ کرے گی غلط ہے. موریلٹی کہاں سے آتی ہے؟ سوسائٹی سے. ٹھیک ہے, وی بلیو ان لائک ہاں آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو, اس میں ڈبیٹ میں نہیں جا رہا. میں ایک چیز ایگزامپل دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. ایک لڑکا کہتا ہے میرا دل کر رہا ہے میں اس لڑکی کو مار دوں, آپ سب نے کہا غلط بات ہے, غلط بات ہے, غلط بات ہے. ایسا ہے, غلط بات ہے, لیکن اس کی تو ڈیزائر ہے. اب ایک اور چیز رول میں آتی ہے ایگو. ایگو وہ نہیں جو ہم کہتے ہیں یار اس کے اندر بڑا ایگو ہے. ایگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے وہ اسٹینڈرڈس جو اس ایڈ یا اس ڈیزائر کو کنٹرول کرتے ہیں, سوسائٹی کے وہ اسٹینڈرڈس جو اس ایڈ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. مثال کے طور پہ ایک بندے کا دل کر رہا ہے میں لڑکی کو مار دوں, اب ایگو آ جائے گی. ایگو کا مطلب یہ ہے جو اس کو یہ بتائے گی سوسائٹی کے اندر یہ صحیح نہیں سمجھا جاتا تو تم نہیں کرو, تو اس چیز کو وہ غلط سمجھتا ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں میرا دل کر رہا ہے میں عمرہ کر لوں, تو اچھی بات ہے. اچھی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ کیونکہ ایگو پلے میں آ رہا ہے. ایگو کہہ رہا ہے ہاں یہ اچھی بات ہے, سوسائٹی میں سب اچھے لوگ کرتے ہیں تو کر لو. اچھا اب ایک میں ایک ویئرڈ سی ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ مجھے اس کے لیے معاف کریے گا. ایک لڑکی کو حق کرنا جو نامحرم ہے آپ کی, ٹھیک ہے, جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل, ایک پارک میں ایک بازار کے اندر آپ اس کو حق کر رہے ہیں پاکستان کے اندر نامحرم, کیا اچھی بات ہے؟ غلط بات ہے. تو ایڈ کیا ہے کہ لڑکی کو حق کیا جائے. ایگو کیا آ رہی ہے جو سوسائٹی ہمیں بتا رہی ہے کہ ڈونٹ ڈو دس, اٹ از رانگ. بٹ امریکہ میں اگر یہ چیز کی جائے تو اپریشیٹ مطلب کہیں گے ہاں یہ عورت کو ایموشنل سپورٹ دے رہا ہے.
اٹس نارمل. وچ مینس آپ یہ کہہ رہے ہیں, یعنی سگمنڈ فرائڈ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایگو ہے اس کے اسٹینڈرڈ یو ایس اور پاکستان میں ڈفرینٹ ہوں گے. ایک کام جو پاکستان میں غلط ہے وہ جو ہے نا یو ایس میں صحیح ہے, اور جو ایک کام یو ایس میں صحیح ہے وہ پاکستان میں غلط ہے. یہ تو کہیں کا انصاف نہ ہوا بھائی. یہ تو وہی بات ہے نا, ہاں یہ تو نہیں انصاف ہوا. پھر انہوں نے کہا نہیں ایک سپر ایگو بھی ہوتا ہے. سپر ایگو کیا ہوتا ہے کہ نہیں میرے اندر سے ایک آواز آئے گی کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ہم نے کہا جج کرنے کے لیے آپ نے اتنی ریسرچ کی نا, اس کو میرے اللہ نے ایک آیت کے اندر بتایا تھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دل سے آواز آئے گی کیا سچ ہے کیا غلط ہے. سمپل. تو اب یہ سائیکالوجی والے جب سنیں گے نا وہ اتنے تپیں گے, نہیں 4 سال کی ڈگری کر دی ہم نے, کیا کہہ رہے تو ٹھیک ہے. تو وہی تم کر لو, ہمیں تو قرآن دے رہا ہے سب کچھ. تم ہمیں پاگل کہو, تم ہمیں کہو کہ نہیں یہ تو بائسڈ ہیں, تم جو مرضی کہو, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یو رائٹ. تو ایک ایڈ کیا ہے, میری ڈیزائر یہ ہے کہ میں یہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ پکڑ کے کسی کے سر پہ مار دوں. ایگو مجھے کہے گی نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. سپر ایگو کہے گی کہ اچھا ایگو کو بھی چھوڑ دو, سوسائٹی صحیح کہتی ہے غلط کہتی ہے, اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. سو دوز ہو فالو ڈیزائرز, ان کو 2 چیزوں کو چپ کروانا پڑتا ہے, ایگو کو بھی اور سپر ایگو کو بھی. کیونکہ آپ کا ایگو اور سپر ایگو جو ہے نا وہ آپ کی تعلیم سے نہیں آ سکتا, وہ آپ کے پی ایچ ڈی سے نہیں آ سکتا. اینڈ ہیئر آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ جیفری ایپسٹین فائلز. یو آل نو اباؤٹ جیفری ایپسٹین فائلز رائٹ. ایپسٹین فائل. آپ کو آفر کیا جائے کہ لقمان صاحب آپ ایک پارٹی کر رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ آئیں, آپ کو خون پلایا جائے گا. پیئیں گے خون؟ پیئیں گے خون؟ نہیں. علی بھائی پیئیں گے خون؟ عزیر صاحب خون پیئیں گے؟ آپ خون پیئیں گے؟ کوئی بندہ جو کہے گا ہاں میں اس پارٹی میں جانا چاہتا ہوں, اینی ون وڈ لائک ٹو ڈرنک بلڈ. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو کہا جائے جی بچیوں کے نا ہڈیوں کو گلانا ہے تو وہ ہم سب دیکھیں گے, بڑا مزہ آئے گا. آپ کہیں گے دماغ خراب ہے تمہارا, ٹھیک ہے, کریں گے نہیں کریں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ, آپ میں سے, ہم میں سے کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے یہاں پہ, ہے کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہم لوگ جنہوں نے شاید اپنی بی ایس میں گریجویشن بھی مر کے کی ہے, ان کے اندر اتنی سمجھ ہے, ان کا ایگو اور سپر ایگو اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں خون نہیں پیوں گا. پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے عظیم ترین انٹلیکچوئل لوگ جا کے خون پی رہے ہیں؟ سوال ہے, ویری جینوئن کویشچن. ہم کسی کا نام نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. لیکن جو بڑے نام آئے, کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بڑے نام جنہوں نے $1 بلین انڈسٹریز بنائی, اتنے وہ انٹلیکچوئل ہیں, ان کو نہیں پتا تھا میری ریپوٹیشن کو افیکٹ ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یار یہ پاگل تھے نا, ان کو پتا نہیں تھا وہ آئی لینڈ پہ کیمرے ہو سکتے تھے. تو اس کو نہیں پتا تھا, پاگل تھا وہ, کرنے والی بات کر رہے ہیں نا, اس کو نہیں پتا تھا یہ ہو سکتا ہے. بٹ ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک ڈیزائر اتنی مضبوط ہو گئی کہ آپ کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا, کہ آپ کی سپر ایگو اور ایگو اتنی خاموش ہو گئی, انہیں ایڈ ہے ہاں کر 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 کر. How is that possible? And what sort of desire is this to boil bones? And what sort of desire is this to drink blood? What sort of desire is this to have a kid and doing that stuff with her? And what sort of desire is this to kill man with your own hand and you are enjoying that? Jeffrey Epstein file had shown us this. This is called the unchecked desires. جب ڈیزائرس پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, اینڈ جب آپ ڈیزائرس پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکھیں گے تو ڈسٹرکشن کیسے ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا نا کہ ایسے لوگوں کو نہ فالو کرنا جو تمہیں آخرت سے اور قیامت سے ڈسٹریکٹ کر دے, اور وہ لوگ ہیں جو اپنی ڈیزائرس کو فالو کرتے ہیں, اور اگر تم ان کو فالو کریں گے آپ کی ڈسٹرکشن ہو جائے گی, تباہ ہو جائیں گے آپ. وچ مینس ہم جب ڈیزائرس کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو ڈوپامین ہٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے, ڈوپامین ہٹ ملتا ہے. آج آپ کو تھوڑا میں ڈوپامین سے ملواتا ہوں کہ ڈوپامین کیا ہے. فار ایگزامپل آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جی چترال کے اندر ایسی شہد ملتی ہے, اگر میں اس کو بیچوں گا تو اتنے پیسے میں کماؤں گا, ہی ہوگا, اور آپ کو آئیڈیا پتہ ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ آئیڈیا 10 بندوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد اس آئیڈیا کو پرسو کرنے کا اتنا ہمت نہیں ہوتی, بندہ کہتا ہے ہاں بس ٹھیک ہے یار صحیح ہے. ہوا ہے کبھی کسی کے ساتھ؟ دا مومنٹ یو شیئر یور آئیڈیا دا موٹیویشن گوز ڈاؤن, اینڈ دس از وٹ قرآن از ٹیچنگ اس. قرآن میں یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی بہت بڑا ویژن آ گیا تھا جو خواب کے ذریعے ملا تھا. ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ قال یا بنی لا تقصص, مت بتاؤ کسی کو.
which means that when you are passionate about something and you tell that thing to others, वो dopamine hit जो action को complete करने पे मिलना था वो आपको आज मिल गया, और जो आज मिल गया तो आगे action को complete करने की ताकत ही नहीं है बॉडी में. अब एक और मिसाल देता हूँ आपको. आपने ज़िंदगी में कभी किसी को सुना होगा जो एंटी डिप्रेसेंट्स देता है कि जी मैं एंटी डिप्रेसेंट्स देता हूँ, या मैं चले एंटी डिप्रेसेंट छोड़ दें, परेशान हो जाएंगे कि यार साइकोलॉजी की क्लास में आ गए क्या हो रहा है, नींद की गोलियाँ देता हूँ, अक्सर लोगों को सुना होगा. ठीक है, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर दी हैं. तो जब आप नींद की गोलियाँ देते हैं तो वो शुरू में आपको देते हैं 0.25 मिलीग्राम, बिल्कुल शुरू के ना, अच्छा वो समझदार डॉक्टर 0.25 मिलीग्राम एल्प्रामाज़ोल देते हैं आपको, ALP जिसे कहते हैं आप. क्या ऐसा होता है, आपने क्या उन लोगों से सुना है कि 1 महीने के बाद वो कहते हैं कि यार 0.25 से भी नींद नहीं आ रही? ओके, फिर 0.5 पे जाना पड़ता है, फिर कुछ अर्से बाद वो कहते हैं 0.5 से नींद नहीं आ रही. ठीक है, फिर वो कहते हैं 0.75 पे चले जाएं, फिर 1 पे चले जाएं. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी, वेरी गुड, हेडोनिक एडॉप्टेशन, या बॉडी यूज टू हो जाती है उस चीज़ के साथ. जब बॉडी यूज टू हो जाती है, इसी तरह डिज़ायर्स के अंदर जब आप एक स्पेसिफिक किस्म की डिज़ायर पूरी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे, और ऑब्वियसली ये मैं फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन ये मेंशन कर रहा हूँ, दोस्त हु आर लिसनिंग ऑनलाइन वगैरह, ऑब्वियसली अल्फाज ऐसे यूज़ करने पड़ रहे हैं, वी हैव टू यूज़ एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज आप सब एडल्ट्स हैं, बच्चे तो हैं नहीं. एंड अगर बच्चे देख रहे हैं तो आप ना देखें, बच्चे तो आप हैं नहीं अगर आप भी देख रहे हैं. ठीक है, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप एक इंसान किसी खातून के साथ कुछ बुरा करता है, राइट, उससे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज़ हो रही है. ठीक है, उसको वो किसी और के साथ करता है, वही डोपामिन रिलीज़ हुई, वो किसी और के साथ करता है, वही रिलीज़ हुई. अच्छा, अब वो उसके अंदर डिफरेंट, उसको जिस तरह की वो फैंटेसी पूरी करना चाहता है वो कर रहा है. एट सर्टन पॉइंट, डोंट यू थिंक डूइंग दिस आफ्टर 100 टाइम्स यू विल बी लाइक बस ठीक है, जैसे नींद की गोली के साथ होता है. अब जब वो, फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मिसाल के तौर पे एक खातून के साथ एक ये वाला अमल करने से आपको 0.5 अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज हो रहा है. अब वो 0.5 इतना हुआ कि नेक्स्ट टाइम अब उससे वो नहीं रिलीज हो रहा, वो डोपामिन नहीं रिलीज हो रहा. नाउ यू वांट टू डू समथिंग दैट विल गिव यू डोपामिन अबव 0.5. दैट्स वाई फिर आप कहते हैं पीडियोफाइल भी जाए, छोटी लड़की भी हो तो सही है, ये भी हो. आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब वो पीडियोफाइल के साथ भी इतना हो गया कि लेट्स से 0.75 वो आपको दे रहा था, अब वो आपको नहीं डोपामिन दे रहा. आप कहते चलो ब्लड पीते हैं, अब वो ब्लड पी रहा है, अब वो हड्डियों को गला रहा है, अब वो लोगों को मार रहा है, बिकॉज उसने वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ डिज़ायर को इतना किया that he simply is used to that. And this is what exactly Allah subhanahu wa ta'ala is telling Musa alayhi salam, कि desires की कोई लिमिट नहीं होती मूसा. Don't follow them. They will distract you from the day of judgment. They will distract you from namaz. They will distract you from zikr. And आज ना, for example, हम सब, फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल विल स्ट्रगल विद हराम रिलेशनशिप्स, राइट. हम अब सब ज़िंदगी में कभी ना कभी इन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे वी फॉल इन लव विद समवन, चाहे आप सिंसियर हैं नहीं से, वो कहते हैं निकाह की नीयत है. ठीक है, तो बेशक आपकी निकाह की नीयत है, जो भी है ना मसला नौजवानों के अंदर. ठीक है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम लोग आपस में डिस्कस नहीं करेंगे तो हर बंदा इस मसले को अपने दिल में दबा के फिर रहा होगा कि किसको बोलूँगी, इसकी तो दाढ़ी से नहीं शेयर करता, जज करेगा. इफ़ फॉर एग्जाम्पल यू लाइक समवन और यू लव समवन और यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन, the only good way for you is to get married. But ask yourself, और ये आप आजमा के देख लें कि वो कहते हैं कि ना मिले तो सोना, मिल जाए तो मिट्टी. यही बात है. The moment she says I love you too, ठीक है, आप कहेंगे ओ ठीक है सही है, फिर सी ना वो तो उसकी खुशी तब तक होगी जब तक वो अपने चड्डी बड्डी को नहीं बता देगा मान गई तेरी भाभी. उसके बाद there is nothing. उसके बाद there is nothing. There's no motivation to go to her college. There's no motivation to drop her to university. There's no motivation. There is no motivation after you achieve that person. And that is why the human male psychology is about achievements. The moment they achieve something, they say, what next? इसलिए फिर वो कहते हैं दूसरी शादी करूँगा. ठीक है, सो आप समझ रहे हैं मेरी बात कि डिज़ायर्स की कोई लिमिट नहीं है.
So, اگر آپ کا دل کر رہا ہے نا یار اس بندی سے میں بات کر رہا ہوں, سو آسک یور سیلف, یعنی گو ڈاؤن دا لائن. ہاں شادی کرنی کر لو, ٹھیک ہے, لیکن اف یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہر اینڈ دین سے کہ جی یہ ہے وہ ہے, کھانا کھایا نہیں کھایا, تم نہیں کھاؤ گی تو میں نہیں کھاؤں گا, یہ نہیں ہوگا, جو سب بکواس ہوتی ہے. لیکن اچھا وہ اصل میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھو کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے تم نہیں کھاؤ گے تو میں نہیں کھاؤں گا, ٹھیک ہے. اف یو سی یور سیلف 5 years down the line and ask yourself کہ what if I get this person right now, or what if she talks to me, or what if she goes on a date with me, what next. کچھ اور سوچو جو اس کے بعد تم کرو گے, and what next. کچھ اور سوچو جو اس کے بعد تم کرو گے, and then what next. کچھ اور سوچو جو اس کے بعد تم کرو گے, and then what next. آپ کہیں گے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وچ مینس کہ شادی اور یہ ہماری جو ڈیزائرز ہیں اٹ از اے مین ٹو دا اینڈ, کہ یہ سبب ہے جس کی وجہ سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پہنچ رہا ہوں, رائٹ. تو اگر وہ اب اور یہ وہ وجہ ہے, اگر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے تو وین وی سے دس ون پرسن, اس کے بغیر میں کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, جب آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ شادی کا مقصد کیا تھا تو آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ اس انسان کے بغیر میں نہیں, دیر کین بی سم ون ایلس دیٹ کین گیو می دا سیم ہیپینس اور سیم سپورٹ, رائٹ. واتبع هواه فترضى. اور پھر ہوا, جیسے میں نے آپ کو بات کی, جیسے ہوا چلتی ہے, وہ کہیں سے بھی آ رہی ہے, وہ کہیں بھی جا رہی ہے, دین یو ہیو نو پرپز ان یور لائف, دین یو ہیو نو پرپز ان یور لائف. اینڈ دین آپ سوچ کے دیکھتے ہیں نا, فار ایگزامپل ہم سب اپنی زندگی کے سرٹن اسٹیجز میں آپ نے رکشوں کو فالو کیا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ نے پرچیاں لکھی ہوں گی, ماچس کے ڈبے پہ نمبر لکھا ہوگا, ٹھیک ہے, بوائز تھنگس, یو نو, no one can relate to these things. But if you have done these things and now you reflect back on that and you are like, what was I doing? سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا تھا. اور آج جو انسان ڈیزائرز کو فالو کر رہے ہیں, look at him, کہ what are you doing? Look at your hairstyle, look at the clothes you are wearing, look at the way you talk, look at the way you drive your car. Like you are not normal. واقعی وہ بندہ آپ کو نہیں نارمل لگے گا کہ وہ مطلب کر کیا رہا ہے تو. Like what are you doing to yourself? ایک بندہ جو ہے ڈیزائرز کو فالو کر رہا ہے, یونیورسٹی نہیں جا رہا, آپ 10ویں دن بعد آپ بھی کہیں گے نا کیا کر رہا ہے یار, مطلب زندگی کیا ہے تیری. اینڈ دیٹ از وٹ ایگزیکٹلی موسیٰ علیہ السلام از بینگ ٹولڈ. ڈو ناٹ فالو دوز who distract you from akhirah and who distract you from namaz, because they follow desires and if you follow them you will be destroyed. Now at this point بھی نا ہم سب سن رہے ہیں, صرف آپ سن رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں, no one is willing to change. This is very strange. میں بول رہا ہوں اور میں نے کانٹینٹ کور کرنا ہے, آپ سن رہے ہیں, آپ نے سننا ہے, بٹ نو ون از میکنگ انٹینشن ٹو چینج. وی ٹاکڈ اباؤٹ حرام ریلیشن شپ, نو ون ڈیسائڈیڈ کہ آپ اب جا کے میسج کروں گا کہ یار آف سین ہے, بس. سمجھ رہے ہیں میری بات, میں آپ کے ساتھ میں شامل ہوں اس میں نا, ہم بھائی ہیں, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں بھائی ہوں آپ کا. تو ہم اس پوائنٹ پہ نو ون از ڈیسائڈنگ ٹو چینج. ایک بندہ حرام کما رہا ہے نا, اور ہاں اگر حرام کمائی کی بات ہو جائے وہ سنے گا سارا, اینڈ یٹ وہ کال کرے گا مینیجر کو, کہاں کیا سین ہے, وہ پیمنٹ آ گئی کہ نہیں. No one is willing to change. Do you understand how strange is this? No one here sitting is willing to change at the exact same moment. جب آپ چینج ہونے کا اس یہاں بیٹھ کر ارادہ کریں گے نا, آپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا, آپ کو پتا ہوگا کیا قربان کرنے جا رہا ہوں. آپ جو کچھ لوگ میری مروت میں آئے ہوں گے, کچھ لوگوں کو لگے گا حضرت بہت بڑے شیخ ہیں, کچھ لوگوں کو لگے گا جی میرا کزن آیا ہوا ہے, وہ کہے گا کزن آؤں گا نہیں تو ناراض ہو جائے گا, کچھ لوگ جی کہہ رہے ہیں جس طرف جگہ ہے تو اس کو آباد کر. سمجھ رہے ہیں میری بات. نو ون ایٹ دس مومنٹ انکلوڈنگ می از ولنگ ٹو چینج. دس از دا بگیسٹ فتنہ. دس از واٹ دا ایکسیس آف انفارمیشن ہیز ڈن ٹو اس. انفارمیشن کے زیادہ ہونے نے یہ کیا ہے ہمارے ساتھ کہ اب وہ ہمارے دل کے اوپر سے ایسے گزرتی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا, ہمیں گھر میں کہتے ہیں کہ تمہیں بےزتی فیل نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں بےزتی سلپ ہو جاتی ہے ایسے. وی ہیو نارملائزڈ دس اینڈ وی ہیو جسٹیفائڈ آر بیہیویئرس. کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں یار, سب کرتے ہیں نا یار, سب کرتے ہیں یار, مطلب. سو one thing on this particular ayat I want to tell you, identify the desires that we follow. اپنے ذہن میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. identify the desires that we follow. وہ خواہشات جو ہم فالو کرتے ہیں, چاہے وہ مال ہے, چاہے وہ خاتون ہے, چاہے وہ کوئی پرٹیکولر گناہ ہے جو آپ اور میں نہیں چھوڑ پا رہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. پھر آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا وہ چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں آخرت سے اور آپ کی نماز سے اور آپ کے اللہ کے تعلق سے, اینڈ اف یس تو اس کو ختم کیسے کرنا ہے. کیونکہ اگر ختم نہیں کرو گے, اللہ کہہ رہے ہیں فترضى, اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہے, وہ تمہیں تباہ کر دے گی. تو یا تو کہہ دو کہ نہیں اللہ صحیح نہیں کہہ رہا, اللہ میں تباہ نہیں ہو سکتا,
اور اگر مانتے ہو کہ فطرتا میں تباہ ہو جاؤں گا, میں اس ماؤنٹین جہاں پہ مقام پہ کھڑا ہوں وہاں سے گر جاؤں گا, تو پھر آئیڈینٹیفائی بھی کر دیا ہے, تمہیں ڈسٹریکٹ بھی کر رہی ہے, دین وی ہیو ٹو فائنڈ سولوشن ہاؤ ٹو لیو دیٹ.